آج اپنے ہاتھ میں یہ چوہا موٹر لے کے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے 5 مرلے کے پلاٹ پر تو چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں پر جو ہم نے پانی والی موٹر کے لیے بور کٹوایا تھا اس میں ہم یہ چوہا موٹر کیوں نہ فکس کر سکے، یہ تو آپ کو ولاگ دیکھ کے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو تو بخوبی پتا ہے کہ جب کسی گھر کی تعمیر شروع ہو تو وہاں چوریاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو انہی چوریوں سے بچنے کے لیے ہم نے ہمسایوں سے کیا ڈیلنگ کی یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ خیر کل شام کو 7 بھائی کی فیملی کو جیسے ہی رکشے میں بٹھا کے لودھنا روانہ کر کے میں گھر پہنچتا ہوں تو آگے میرے والد صاحب آگ بگولا ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کافی زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ ابو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جا کے پلاٹ میں موٹر لگوانی تھی، تو موٹر سائیکل ہی لے کے چلا گیا، میں پلاٹ میں کیسے جاتا۔ ابو بھائی مجھے کافی زیادہ سنا رہے ہوتے ہیں، میں بس منہ نیچے کر کے ڈیٹ بن کے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہاں پر ابو مجھے سرائکی میں کہتے ہیں کہ جلدی میری موٹر سائیکل کو لو سائڈ دیتی نہ کھلے کھا کرتے ہیں۔ یہاں پر جلدی میں سائڈ پہ ہوتا ہوں اور میرے ہاتھ میں وہ ایک چوہا موٹر تھما دیتے ہیں۔ اب اس پانی والی موٹر کو چوہا موٹر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ سائز میں چھوٹی ہے اور دوسرا یہ ہوتی بھی عارضی طور کے لیے، مطلب پرماننٹ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہم۔ خیر یہاں پر میرے والد صاحب جلدی سے فراری گھر سے باہر نکالتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مسجد میں جا کے قاری صاحب سے کہو کہ وہ ہمیں سلنڈر دے دے۔ یہاں آ کے جلدی سے مسجد کا دروازہ بجاتا ہوں اور آگے جاتا ہوں تو بھائی قاری صاحب سو رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی یہاں پر جلدی سے قاری صاحب کو سلام کرتا ہوں اور نیند سے اٹھا کے بٹھا دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ قاری صاحب سلنڈر کہاں ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں باہر جاؤ سین میں پڑا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں سین میں آتا ہوں تو وہاں پہ سلنڈر کے علاوہ باقی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ چیک کرو آپ۔ خیر یہاں پر قاری صاحب موبائل اٹھا کے کسی کو کال کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مسجد کا سلنڈر میرے پاس ہے، آ کے آپ میرے سے لے جاؤ۔ اور میں یہاں پر اپنے والد صاحب سے جلدی سے موٹر سائیکل لیتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے پہنچ جاتا ہوں انہی کے گھر۔ اور یہاں پر جیسے اس کے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں تو وہ بندہ نکلنے کے بعد رولے ٹولے کر رہا ہوتا ہے، مطلب وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس سلنڈر نہیں ہے، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ سلنڈر ہوتا ہی اسی کا، مسجد والے اس کا سلنڈر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہاں پر ہمیں سلنڈر نہیں ملتا ہے، میں واپسی آ جاتا ہوں سیدھا گھر اور یہ چوہا موٹر اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہوں اور میرے والد صاحب کہتے ہیں بس تم یہ لے کے آ جاؤ، ہم راستے میں سے کسی جگہ سے سلنڈر لے لیں گے۔ اور یار سلنڈر کے لیے ہم اتنی کوششیں اسی لیے کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پانی والی موٹر لگانے کے لیے پائپ پگھلانے پڑتے ہیں، پگھلا کے ان کو فکس کرنا پڑتا ہے اور وہ ہم کرتے ہیں سلنڈر سے۔ خیر ہم پلاٹ پہ جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں میرے والد صاحب کو یہ سلنڈر والی دکان نظر آتی ہے۔ میرے والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ادھارا سلنڈر دے دیں، ہم کام لگا کے آپ کو واپسی آ کے دے دیں گے۔ وہ بھی بھائی جلدی سے اپنے کسی کسٹمر کا سلنڈر اٹھاتا ہے، اس کی ناپ تول کر کے اس میں گیس ڈال کے دیتا ہے اور پھر ہمیں آ کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے جلدی آ کے مجھے دینا ہے، اگر کسٹمر لینے آ گیا مطلب جس کا سلنڈر ہے وہ آ گیا تو بھائی مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر وہاں پر اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں آ جاتا ہوں سیدھا اپنے 5 مرلے کے پلاٹ پر اور یہاں پر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے پانی والی موٹر کے لیے بور کھٹ رہا ہے۔ میں بھی پھر جلدی سے یہ چوہا موٹر ان کے سامنے جا کے رکھتا ہوں اور یہاں مجھے پتا لگتا ہے کہ انہوں نے پانی والی موٹر کے لیے بور مکمل کھٹ لیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کہیں سے نہیں مل رہی اور قسمت ایسی خراب ہوتی ہے کہ ہمسائے بھی ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہوتے موٹر چلانے کے لیے، اور وہ دیں بھی بھائی کب تک، ہمیں اپنا کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ خیر یہاں پر پھر جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں یہ میرے والد صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کل سولر پلیٹ لے آئیں، ہم سولر پلیٹ سے موٹر چلا لیں گے، اور پھر میرے والد صاحب کہتے ہیں چلو آج تو اس بور کو اوپر سے ڈھک کے بند کر دو، میں کل سولر پلیٹ لے کے آؤں گا، پھر کل ہم اس موٹر کو چالو کریں گے۔ اور یہاں پر جلدی سے میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ جو سامان پڑا ہے اس کو ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ پھر اسی سامان کا بندوبست کرنے کے لیے ہم ہمسایوں کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ سامان آپ ہمارا رکھ لیں، ہم 2 دن کے بعد آئیں گے، یہ سامان آپ سے لے لیں گے، اور وہ بھی بھائی مان جاتے ہیں۔ اور اتنی دیر میں مستری مزدور بھی ہمیں اللہ حافظ کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس سولر پلیٹ آئے ہمیں تب بلانا، اور یہاں پر میں پانی والے پائپ اٹھا کے ہمسایوں کے پاس آ کے یہ رکھوا دیتا ہوں۔ لیکن یہ چوہا موٹر ابھی بھی ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، میں جلدی سے اس کو اٹھا کے بھائی اپنے ابو کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور واپسی گھر آ جاتا ہوں، یعنی کہ بھائی جتنا دکھاتی ہوتا ہے انکل ہوتی۔ اور میرے دوسرے فیس بک پیج پر ایک مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ ویڈیو میں اپنے پرانے پیج پر اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو یار لائک اینڈ فالو لازمی سے کر دینا۔ اللہ حافظ۔